اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں حمد کی تشریح کے حوالہ سے۔ بہت لوگوں نے اس تشریح کو پسند کیا اور میری ویڈیو کو لائک کیا، میں سب لوگوں کا ممنون ہوں۔ اب ہم خلاصہ لکھنے کے ذریعے اصول بتائیں گے۔ یہ وہ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کر آپ ایک عمدہ خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کو پورے کے پورے نمبر مل سکتے ہیں۔ پہلا اصول جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے کہ خلاصہ مختصر ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے۔ طوالت خلاصے میں نہیں ہونی چاہیے اور بلا وجہ کسی بات کو بڑھا کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک خلاصے کی زبان کا تعلق ہے تو وہ انتہائی سلیس اور سادہ ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ آسانی سے بات کو سمجھ سکے۔ اچھا، خلاصہ لکھتے ہوئے تیسرا پوائنٹ جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خلاصے میں تمام اہم نکات شامل ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اہم نقطہ چھوڑ دیا جائے اور کسی ایک نقطے پر زیادہ بات کر دی جائے، اور کوئی بھی اہم نقطہ خلاصے میں بیان ہونے سے نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، خلاصے کی ایک اور خوبی اور ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ اس میں کسی طرز کی مثالیں اور حوالے نہ دیے جائیں۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے خلاصہ طوالت کا شکار ہو جاتا ہے اور بوجھل ہو جاتا ہے، جس سے نمبر نہیں ملتے۔ اور خلاصہ صرف اور صرف اس نظم یا سبق کے اہم نکات پر مشتمل ہونا چاہیے، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ اگر آپ ان باتوں کو، ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر خلاصہ تیار کریں گے تو یقیناً آپ کو پورے کے پورے نمبر ملیں گے۔ اب میں عملی طور پر حمد کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جو کہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ حفیظ جلندری حمد میں بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت وہ ذات گرامی ہے جس نے کن کہہ کر یہ دنیا تخلیق فرمائی، مختلف قسم کی مترنم آوازوں سے اس دنیا کو لبریز کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہی زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ وہ ایسا باغبان ہے جس کے دم قدم سے بہار کو دوام حاصل ہے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ ایسا دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، جس نے تمام مخلوق کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، سرد ہو یا گرم، خشک ہو یا تر، روشنی ہو یا اندھیرا، تمام چیزیں اپنے بنانے والے کی شان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات اور اس کے اندر ہر جاندار اور بے جان کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارا مالک ہے بلکہ ہمارے اسلاف کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے کی توفیق بخشی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو کامرانیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔